کہ اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کون ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں پیارے اسلامک بھائیوں؟ امید کرتا ہوں انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ میرا نام محمد عفران ہے۔ آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر آیا ہوں۔ اس ویڈیو کا ٹاپک ہے اللہ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا۔ آئیے اس ویڈیو میں سنتے ہیں ہندو پنڈت کی زبانی، پھر اس کے بعد مفتی سلمان اظہری صاحب کی زبانی سنیں گے اللہ قرآن میں کیا ارشاد فرمایا۔ آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور اس ویڈیو کو دیکھ کر کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کون ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا جس سے اس کا پڑوسی دکھی ہو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب آگے سناتن ویدک دھرم اور اسلام دونوں مانوتا اور بھلائی کا سندیش دیتے ہیں۔ پہلے ہم شری رام چرت مانس سے کہیں گے پر ہت سرس دھرم نہیں بھائی، پر پیڑا سم نہیں ادھمائی، نرنئے سکل پران وید کر کہیں تات جا نہیں کو ود نر۔ یعنی دوسروں کی کا ہت کرنا، دوسروں کی بھلائی کرنے کے سمان کوئی دھرم نہیں ہے، اور دوسروں کو دکھ پہنچانے کے سمان کوئی ادھرم نہیں ہے۔ اور یہ سبھی ویدوں اور پرانوں کا جو سدھانت میں نے تم کو بتایا ہے اسے ودوان لوگ جانتے ہیں۔ اب اسلام کیا کہتا ہے؟ سورہ 28 آیت نمبر 77 میں ہے کہ دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھول، یعنی دنیا میں سے اپنا کرتویہ نہ بھول اور بھلائی کر جیسا کہ اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے، اور دھرتی پر فساد نہ چاہو کہ اللہ فساد کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ قرآن کے انوسار جنت کا راستہ نماز سے نہیں کیول ملنے والا، جنت کا راستہ دنیاوی زندگی کے اچھے کرموں سے بھی ملے گا۔ نماز بھی ہو اور دنیاوی زندگی میں اچھے کرم بھی ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن میں اللہ کا آدیش کہہ رہا ہے۔ قرآن کے سورہ 2 آیت نمبر 112 میں ہے جس کسی نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا اور اس کا کام بھی اچھا سے اچھا ہو تو اس کا بدلہ اس کے پروردگار کے پاس ہے۔ ایسے لوگوں کو انتم دن یعنی قیامت کے دن نہ تو کسی طریقے کا ڈر ہوگا اور نہ کسی طریقے کا دکھ ہوگا۔ اللہ عز و جل قرآن عظیم میں یوں ارشاد فرماتا ہے وہی ہے رب جس نے رسول کو بھیجا ہے دین حق کے ساتھ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ وہ اللہ ہے اور اپنے رسول کو کس لیے بھیجا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، رب تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ یہ رسول کا لایا ہوا دین دنیا میں سب سے زیادہ غالب آ جائے، ہر دین پر یہ غالب آ جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک اس کو ناپسند کریں۔ مطلب یہ ہے رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دین متین لے کر دنیا میں تشریف لائے، یعنی دین اسلام، قرآن کا چیلنج ہے کہ یہ پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا، غالب آ کر رہے گا، اور قرآن کی کوئی بات جھوٹ ہو نہیں سکتی۔ اسلام غالب آئے گا پوری کائنات پر۔ سب سے بہتر، سب سے برتر جو دین کہلائے گا دنیا میں وہ اسلام ہوگا، کیونکہ یہی دین حق ہے جس کے متعلق قرآن پاک نے ارشاد فرمایا۔ اب یہ کب غالب آئے گا، کیسے غالب آئے گا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو صرف مکہ والوں میں یہ دین کا پرچار کرنا مقصد نہیں تھا، بلکہ یہ دین عالمی ہے، آفاقی مذہب ہے، ہر کونے کونے تک پہنچانا یہ مقصد رہا ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت کر فرمانے کے بعد کچھ خاص صحابہ کو سفیر بنایا اور خط لکھے بادشاہوں کے نام، کسریٰ کے نام پر، شاہ مقوقس کے نام پر،
روم کے بادشاہ کے نام پر یہ خطوط لکھے گئے اور صحابہ لے کر پہنچے بھی، اور ان کے درباروں میں بادشاہوں کو ڈائریکٹ انہوں نے اسلام کی دعوت دی۔ کون؟ صحابہ اکرام نے، اور کہا اسلم تسلم، اسلام لاؤ امن پا جاؤ گے۔ چھوٹی گلیوں میں نہیں، صحابہ نے براہ راست کس کو تبلیغ کی؟ کس پہ تبلیغ کیا؟ بادشاہوں پر۔ اور ان میں کچھ بادشاہ دائرہ اسلام میں آ بھی گئے اور کچھ ظلم و زیادتی بھی کیے صحابہ کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک قاصد صحابی کو ایک بادشاہ نے قتل کر دیا، یہ پیغام لانے کی بنیاد پر، اور ایک بادشاہ کسریٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ کر پھینک دیا، جو اسلام کی دعوت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تک پہنچائی تھی۔ لیکن ہوا کیا؟ جب واپس خبر آئی مدینہ طیبہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر دی گئی تو میرے آقا نے فرمایا دیکھنا ان قریب جس طرح اس نے میرے خط کو پھاڑا، اللہ اس کی سلطنت کو ٹکڑے کر دے گا۔ چند سال نہیں گزرے تھے، کسریٰ کے محل میں بغاوت شروع ہو گئی۔ کس نے بغاوت کی؟ خود اس کے گھر والوں نے، اس کے بیٹوں نے، یہاں تک کہ بادشاہ کو قتل کر دیا گیا۔ بادشاہ کو قتل کر دیا اس کے اپنوں نے، اور اس کی سلطنت جو کسریٰ سپر پاور تھا اس وقت کا امریکہ تھا، اس کے اتنے ٹکڑے ہو گئے کہ 14 صدیاں گزر گئی، آج تک دوبارہ کوئی کسریٰ آیا نہیں۔ وہ سپر پاور کبھی دوبارہ دنیا میں آ نہیں سکا۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورے دنیا میں اسلام کی تبلیغ کے لیے صحابہ کو بھیجا، حتیٰ کہ ہم ہندوستان میں ہیں، یہاں سے لے کر عرب شریف جو ہے مکہ یا مدینہ طیبہ 4000 کلومیٹر سے لمبا فاصلہ ہے۔ آج تو پلین اڑ کر کے گھنٹوں میں ادھر سے ادھر ہو جائے گی۔ اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی سن 8 ہجری میں ہی چند صحابہ کی جماعت ہندوستان بھی آئی اور اسلام کی دعوت یہاں پر انہوں نے پیش کیا۔ یہ کیرلا کی سرزمین سے اسلام کی دعوت شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے ہند میں بھی پھیلی۔ چند سالوں کے بعد محمد بن قاسم آئے، ان کے ذریعے سے اسلام کی دعوت اور پھیلی۔ ان کے بعد اور تابعین آئے، پھر سرکار غریب نواز تشریف لائے اور ان کے ذریعے سے اسلام کی تبلیغ میں کافی اشاعت ہوئی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ رسول کو جو دین دے کر بھیجا ہے اللہ اسی لیے بھیجا ہے کہ پوری دنیا کے دینوں پر یہ غالب آ جائے، سارے مذہب پر، سارے مذاہب پر اسلام غالب آئے گا، اگرچہ کافر اور مشرک اس کو ناپسند کریں گے۔ میرے عزیزو، وہ وقت اب تک نہیں آیا جو قرآن نے وعدہ کیا ہے کہ یہ دین غالب آ کر رہے گا، اب تک نہیں آیا۔ غالب کا مطلب یہ ہوگا کہ پوری دنیا میں صرف یہی چلے گا اور کچھ نہیں چلے گا۔ غالب کا معنی یہ میں یہاں مراد لے رہا ہوں۔ اس طرح سے 1400 سال میں کبھی نہیں ہو سکا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خلافت کی وسعت ہوئی، یمن تک پہنچ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور وسعت ہوئی، شام، ایران، عراق، مصر، یہ سب دائرہ اسلام میں آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام کی سرحدیں اور پھیلی، یہاں تک کہ آذربائیجان تک پہنچ گئے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے زمانے میں اور وسعتیں ہوئی، ہند تک اسلام پھیل چکا تھا۔ اب اسی طرح بعد کے جو ملوک آئے، یعنی اموی جو خلافت تھی، اس میں جتنے بادشاہ آئے انہوں نے بھی اسلام کی وسعتوں کو پھیلایا، لیکن پورے کے پوری دنیا پر اسلام کو غالب کرنے کے لیے کوئی بادشاہ نہیں آیا۔ تقریباً عباسی خلافت جو ہے 550 سال کے قریب چلی۔ ان کے بعد خلافت عثمانیہ جو ترکی کی ہے، ان کی بھی حکومت تقریباً 600 کے آس پاس چلی، 650 سال تک۔ اب اندازہ کریں ترکی کی خلافت عثمانیہ کی بھی سرحدیں تقریباً 3 انٹرکانٹیننٹل تک پہنچتی تھی، بر اعظم۔ افریقہ بھی اس میں شامل تھا، ایشیا کے بہت سارے ممالک شامل تھے، یورپ کے بھی کئی ممالک اس میں شامل تھے ترکی کی خلافت عثمانیہ کے انڈر میں۔ پھر بھی غالب جس کو کہتے ہیں وہ نہیں تھا، بہت سارے ممالک اسلام میں نہیں تھے۔ تو اب یہ 14 صدیوں کی تاریخ میں نے آپ کو اجمالاً بتا دی، خلافت راشدہ سے لے کر خلافت عثمانیہ تک
खिलाफत राशिदा से लेकर खिलाफत उस्मानिया तक, यानी तकरीबन 632 ईस्वी से लेकर 1921 तक पूरा का पूरा जो ये यानी मसाफत है, इसमें सब बादशाहान इस्लाम, खुलफा इस्लाम आए, लेकिन दीन गालिब जिसको कहा गया है कुरान में वो नहीं था। हाँ, चंद मुल्कों में है, आज भी 57 कंट्रीज में इस्लाम है तकरीबन। इस्लाम तो पूरी दुनिया में है, लेकिन 57 कंट्रीज ऐसी हैं जो अपने आप को इस्लामी मुल्क कहती हैं, जहां के बादशाह, जहां का निज़ाम अक्सर बेशतर इस्लाम से मिलता जुलता है। इस्लामी कंट्रीज के नाम पर 57 मुल्क आज भी हैं, लेकिन फिर भी जो अल्लाह ने फरमाया पूरी दुनिया में गालिब आएगा वो नहीं हुआ। अब हम रब ताला से पूछते हैं, मौला वो कब आएगा जब पूरी दुनिया पर सिर्फ दीन इस्लाम गालिब होगा और रसूल का ये दीन गालिब आकर रहेगा, ये बात तय है। जब अल्लाह ने फरमाया तो होना है। उससे पहले जो हालात आएंगे वो भी मैं बताऊंगा आज की इस गुफ्तगू में। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ही पूछ लेते हैं कि आका, आपका लाया हुआ ये दीन पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे में कब फैलेगा, कब हर इंसान दायरा इस्लाम में रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के करीब मेरी औलाद में एक मेरा बेटा पैदा होगा जिसका नाम मोहम्मद होगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर होगा, और दुनिया उसे लक़ब से याद करेगी महदी के नाम से। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी नस्ल में, मेरी औलाद में, हज़रत फ़ातिमा की औलाद में जब वो पैदा होंगे दुनिया में और फिर उनकी खिलाफत कायम होगी, तो फरमाया गया कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम गालिब आकर रहेगा। अब वो जमाना कब आएगा? हाँ, अल्लाह का वादा बरहक है। अल्लाह ने फरमाया ये दीन पूरी दुनिया पर गालिब आकर रहेगा, चाहे तुम पसंद करो ना पसंद करो। अब मेरी गुफ्तगू को भी बहुत सारे लोग नापसंद करेंगे, वो यही कहेंगे एक सांप्रदायिक भाषण है, यानी एक दूसरे के भेदभाव की बात नहीं। मैं कहूंगा अगर तुम जिंदा रहोगे तो देखोगे इंशाअल्लाह अज़ीज तुम भी इस चीज को एक्सेप्ट करोगे जो तुम्हारी रूह को सुकून पहुंचाने वाली चीज है, तुम्हारे कल्ब में इत्मीनान डालने वाली चीज है। इस्लाम का मतलब ही है पीस, कि तुम्हारे दिलों में और रूह में वो सुकून पैदा करता है। अजीज़ान गिरामी वक़ात, अब रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान का मकसद मैं आपको समझाऊं। हुजूर ने फरमा दिया, क़यामत के करीब मेरी औलाद में मेरा एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम मेरे नाम से मुशाबे होगा, यानी मोहम्मद, और उसे पूरा ज़माना इमाम महदी के नाम से याद करेगा, और वो पूरी दुनिया में, कायनात में इस्लाम को गालिब लाकर रहेंगे। उसी ज़माने में ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल भी होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर आज भी बाहयात हैं, यह हमारा अकीदा है सारे मुसलमानों का। इमाम महदी के ज़माने में ईसा अलैहिस्सलाम। कैसा लगा प्यारे इस्लामिक भाइयों? एक लाइक और एक कमेंट करके जरूर बताना इंशाअल्लाह। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमें दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।